بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ پارٹ سیکنڈ میں آج آپ پڑھیں گے لیسن نمبر 6 یعنی درس نمبر 6، صفت کے مختلف مرکب یعنی صفت اور موصوف کی ترکیب آج آپ اس لیسن میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ جیسا صفت ہوگا، جیسا موصوف ہوگا، ویسی ہی اس کی صفت ہوگی۔ اب اس میں آپ دھیان یہ دیں کہ جس طریقے کا اعراب موصوف پر آئے گا ویسا ہی صفت پر آئے گا۔ اگر موصوف پہ ضمہ ہے تو صفت بھی ضمہ ہوگی، اگر موصوف پہ کسرہ ہے تو صفت بھی کسرہ، تنوین ہے تو تنوین، الف لام ہے تو موصوف پہ الف لام ہے تو صفت پہ بھی الف لام۔ یعنی موصوف میں اگر جار مجرور کا استعمال ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ آگے والے کو مجرور کر دیتے ہیں، جر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے بھی موصوف جو ہے کسرہ کے ساتھ آئے گا اگر اس میں حرف جر لگا ہوا ہے، اور صفت بھی اس کی کسرے کے ساتھ ہی آئے گی، اور کسرہ بھی اگر تنوین کے طور پر ہے تو تنوین ہوگی۔ اب اتنی باتیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیں، بنتن طیبتن، غور بھی کریں، دیکھیں آپ یہاں پر بنتن طیبتن یعنی مؤنث کی، یعنی تائے تانیث کا استعمال ہوا ہے، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ ضمہ کی تنوین ہے تو تنوین بھی دونوں میں پائی جائے گی، موصوف اور صفت میں۔ ترجمہ دیکھیں اور مرکبات پر بھی غور کریں، ترکیب پر۔ بنتن طیبتن، اچھی لڑکی، امرأتن مسلمتن، ترجمہ بھی موصوف صفت کیا ہی کریں گے۔ آپ ہندی میں پڑھتے ہیں وشیشڑ، وشیشڑ کا مطلب ہوتا ہی ہے جس کی وشیشتا بتائی جائے۔ تو اگر کسی شخص کی خاصیت بتائی جا رہی ہے تو جو خاصیت ہوگی، جو گڑ ہوگا، اسی کو صفت کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بتایا جائے گا وہ موصوف ہوگا۔ بنتن طیبتن، اچھی لڑکی، امرأتن مسلمتن، مسلمہ عورت، شجرتن مبارکتن، مبارک درخت، کلمتن طیبتن، اچھا کلمہ، ازہارن جمیلتن، یہ اچھی بات کہہ سکتے ہیں، ازہارن جمیلتن۔ اب یہ دیکھیں یہاں ازہار جو ہے یہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو ترجمہ اس طریقے سے کریں کہ ترجمہ جمع کا ہو جائے۔ ازہارن جمیلتن، خوبصورت پھول۔ اب دیکھیں خوبصورت پھول، اب اس میں یہ جمع کے لیے بھی بول سکتے ہیں اور واحد کے لیے بھی ہم خوبصورت پھول بول سکتے ہیں۔ تو ایسا جملہ بولیں کہ جس میں جمع کا ترجمہ پایا جائے یا واحد کا بھی، اگر اس میں شبہ ہو سکے۔ تو اب یہاں دونوں کے لیے، جمع کے لیے بھی خوبصورت پھول کہہ سکتے ہیں اور واحد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسمار حلوتن، اگر اب دیکھیے اسمار جو ہے ثمر کی جمع ہے، ثمر یعنی پھل، اور بہت سارے پھل بتانا ہے اور ترجمہ موصوف صفت کا کرنا ہے کیونکہ ترکیب موصوف صفت کی ہے، تو اس طریقے سے کریں کہ جمع کا معنی پایا جائے۔ اسمار حلوتن، اگر یہاں ہم ترجمہ کریں میٹھا پھل تو ایسا سمجھ میں آئے گا کہ واحد کا ترجمہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ یقین ہے کہ یہ واحد کا ترجمہ ہے، میٹھا پھل۔ تو اب یہاں اگر ہم کہہ دیں میٹھے پھل تو جمع کے طور پر استعمال ہو جائے گا، تو پھلوں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میٹھے پھل یعنی بہت سارا میٹھا پھل۔ ایام مبارکتن، مبارک دن، مبارک ایام یعنی بہت سارے دن۔ دروس جدیدتن، اب دروس درس کی جمع ہے، اسباق جدیدتن یعنی نئے، نئے اسباق، نیا سبق واحد کے طور پر اور نئے اسباق جمع۔ لحم طری، تازہ گوشت۔ اکواب صغیرتن، چھوٹے ستارے۔ طعام باردن، طعام باردن، ٹھنڈا کھانا۔ ماء حار، گرم پانی۔ قطۃ سمینۃ، موٹی بلی۔ مدرسۃ کبیرۃ، بڑا مدرسہ۔ عطلۃ قصیرۃ، چھوٹی چھٹی یعنی مختصر چھٹی۔ لبن خالص، پیور دودھ۔ الہ واحد، واحد معبود۔ رجل مسلم، مسلم شخص، مسلم مرد۔ تلمیذ مجتہد، مجتہد
طالب علم، محنتی طالب علم، اشیاء جدیدتن، اب دیکھیے اشیاء جو ہے یہ شے کی جمع ہے، یعنی بہت ساری چیزیں، یا ڈائریکٹ کہہ لیں چیزیں جدیدتن نئی چیزیں، الولد الصغیر، اب یہاں پر دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، میں نے کہا جیسا موصوف ویسی اس کی صفت، تو دیکھیے موصوف میں بھی صفت ہو الف لام ہوگا تو صفت میں بھی الف لام ہوگا، موصوف میں اخیر میں ضمہ دیا ہوا ہے ولدوں میں، تو دیکھیے صغیروں میں بھی ضمہ دیا ہوا ہے نا، تو سیم پیٹرن پہ ہوگا معاملہ، جیسا موصوف ویسی اس کی صفت۔ الولد الصغیر، غور کرتے جائیں اور ترجمہ کریں، الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی، التلمیذۃ المجتہدۃ محنتی طالب علم، الاکواب الصغیرۃ چھوٹے ستارے، الطعام البارد ٹھنڈا کھانا، الدروس الجدیدۃ نئے اسباق، الرجل المسلم مسلم مرد، المرأۃ المسلمۃ، اب دیکھیں آپ امرأۃ واحد ہے اور جب واحد کی جمع بنائیں گے تو الف لام لگا کے جمع بنا دیں گے، تو یہاں الف لام جو ہے یہ المرأۃ، مرأت میں الف لام لگا ہوا ہے، یعنی امرأۃن کی جمع مرأت آئے گی، المرأۃ المسلمۃ مسلمہ عورتیں، الحدیقۃ الکبیرۃ بڑا باغ، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں آپ حرف جر لگا ہوا ہے فی، اور پھر اس کے بعد مدرسہ میں تنوین ہے کسرہ کی، اور کبیرتن میں بھی تنوین ہے کسرہ والی، تو آپ دیکھیں کہ فی جو ہے حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے اپنے آگے والے کو مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو فی حرف جر، لے حرف جر، علا، من، آپ پڑھ ہی چکے ہیں حروف جارہ کے بارے میں، غالباً آپ اگلی جماعت میں اگلے کلاس میں نحویر پڑھیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے، اشارہ کر دوں، باء تاء کاف لام واو منذ مسخلہ رب حاشا من ادا فی عن لا حتی الی، یہ حروف جارہ ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ ان کے آگے جو بھی لفظ ہوگا وہ اس کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے آپ اس کو سمجھیں۔ فی مدرسۃ کبیرۃ بڑے مدرسے میں، لی تلمیذ مجتہد محنتی طالب علم کے لیے، لی کا مطلب کے لیے، علی شجرۃ مبارکۃ مبارک درخت پر، من الاشیاء الجدیدۃ نئی چیزوں سے، فی الاکواب الصغیرۃ چھوٹے ستاروں میں، فی محفظۃ جدیدۃ نئے بستے میں، بستہ یعنی جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، الی ایام کثیرۃ زیادہ دنوں تک، علی الطاولۃ الکبیرۃ بڑی میز پر۔ یہ آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ، ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے دیا ہوا ہے ذیل کے مفروضہ اعراب والے اسماء کے ساتھ مناسب صفت لگاؤ، یعنی موصوف دیا ہوا ہے، اب اس کے حساب سے جو بھی آپ صفت لگا سکتے ہیں لگائیں، امرأۃ، شجرۃ، کلمۃ، آگے ڈیش دیا ہوا ہے، یعنی اس میں ایک لفظ بھر کے موصوف کی صفت بنانی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ کرنا ہے، نیا کھیل، نئے کھیل، میٹھے انگور، کھٹے پھل، اردو میں لکھا ہوا ہے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو آج کا لیسن ہوا مکمل، اب اگلا لیسن انشاءاللہ لیسن نمبر 7 مخلوط آپ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔